السلام علیکم. بابا بورڈ کے ساتھ ایک اور ملاقات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سامعین محترم اور ناظرین کرام، بڑی پذیرائی ہمیں مل رہی ہے اس پروگرام کی. فیس بک پہ میسیجز بھی آئے لوگوں کے، مجھے کالز بھی آئیں پرسنلی بھی، اور لوگوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے. بڑا آپ کا شکریہ کہ آپ کو ہماری نشریات پسند ہیں، آپ ہمارے پروگراموں کو لائک کرتے ہیں. جی آج دوبارہ بابا بورڈ کی خدمت میں حاضر ہیں. بابا بورڈ کی گفتگو بڑا انجوائے کرتے ہیں لوگ. اور بابا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب پٹھی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی بس کیا بتائیں جی، میں ادھر بورڈ کے نیچے بیٹھا ہوں اور شکر ہے میں ادھر بیٹھا ہوں. ہاں جی، ورنہ اگر میں کسی سڑک پہ ہوتا تو پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ تھوڑا آہستہ بات کریں. اگر گورنمنٹ نے سن لیا تو یہ نہ کہ بورڈ پہ بھی ٹیکس لگ جائے کہ بورڈ کا سایہ جو ہے آپ انجوائے کریں. آپ کو پتہ ہے کہ سنا تھا کہ کوئی سولر پلیٹیں ہیں اس پہ بھی ٹیکس لگا ہے کہ جی سورج کی جو توانائی آپ استعمال کر رہے ہیں ذرا اس کا کوئی تھوڑا دیں نا ہمیں حساب کتاب، تو یہ نا سائے پہ بھی لگ جائے. بالکل، انہوں نے کہنا بھی تمہارا جو بورڈ ہے نا یہ بھی سولر پہ لگا ہوا ہے. اور بابا بورڈ سولر پہ چل رہا ہے آج کل. بالکل. اوپر جو پرندے نہیں آتے جو اوپر کوے اور طوطے چھوتے، جی جی، یہ نا ان کی بٹھوں پہ بھی ٹیکس لگا دے. ہاں وہ سنا تھا پنجاب میں کس طرح کسی چیز پہ لگا بھی ہے، پتہ نہیں مذاق تھی یا صحیح تھا. ہاں ہے، لیکن وہ سنا مجھا نے ہڑتال کر دی تھی. اچھا ہاں جی چلیں بالکل صحیح ہے. بس یہ پیٹرول کی جو آپ نے بات کی ہے نا جی، یہ تو واقعی بڑی ٹینشن بنی ہوئی ہے. اب تو ہمارے جیسے جتنے بھی سفید پوش لوگ ہیں وہ تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں ساری سچویشن سے. بالکل جی، بہت زیادہ پیٹرول مہنگا ہو گیا. اور پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے آپ پھر یہ دیکھ رہے ہیں گاڑیوں کے کرائے بڑھ جاتے ہیں. سامان جو ٹرکوں شرکوں پہ آتا ہے وہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جی ہاں جی، اور ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی اتنا پیٹرول کیوں بڑھا رہے ہیں. ہاں جی، جنگ پتہ نہیں کس ملک میں لگی ہے، مصیبت ہمارے ملک میں پڑ جاتی ہے. بس بابا جی اسی لیے تو جنگوں کو پسند تو نہیں کیا جاتا نا جی، کہ یہ بڑا نقصان ہوتا ہے اور پوری دنیا متاثر ہوتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اس کا جو اثرات ہیں وہ کوئی خالی دو ملکوں کی حد تک نہیں ہوتے. اور آج کل کے دور میں پھر جو جنگ جس طرح سے باقی چیزوں میں ترقی ہوئی ہے، ہتھیاروں کی دوڑ میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ اضافہ ہوا ہے اور اس طرح کے جدید ہتھیار بننا شروع ہو گئے ہیں جو انسانیت کو بہت بڑی تباہی سے دوچار کر سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں تو یقیناً دعا یہی کرنی چاہیے کہ جنگ نہ ہو اور امن رہے اور سب لوگ جو نا وہ ہنسی خوشی آپس میں. شیطان اور اس کے جو چمچے ہیں نا جی جی وہ نہیں سمجھتے. ابھی جیسے کل وہ مار کا حاقے گزرا ہے دن، جی جی اور اس میں آپ کو دیکھیں یہ جو انڈیا ہے، بھارت ہے، کیا نام ہے اس کا، جی جی ان کا پتہ نہیں دماغ خراب ہے کیا ہے، وہ بیوقوف ہے، وہ مودی شودی کیا نام ہے اس کا. جی جی ماڑا سے دل کرنا اس مودی کے لیے آگے نا بورڈ نے تھلے دفنائی چھوڑا. اچھا ہاں جی، ماری تپڑ اس نے سیر گنجا کری چھوڑ. وہ دفناتے نہیں، وہ تو جلاتے ہیں نا. جلاتے ہیں، ہاں بس ان کو جلا ہی دینا چاہیے. اور دیکھیں کہ وہ کیا کرتے تھے، پچھلے سال اس کو مار بھی پڑی ہے، پھر ابھی بھی باز نہیں آ رہا. اور ہماری پاک فوج نے صحیح جامت کی ہے، اس کی ایسی جامت کی ہے کہ ابھی تک دیکھیں ان کی وہ تعداد کہ بھائی کتنے جہاز گرے ہیں جی، وہ ہمیں اب نہیں پتا جنہوں نے گرائے ہیں اتنے. وہ ہمارے جہازوں کی تعداد وہ ٹرمپ بتا رہا ہے ہمیں. جی جی امریکہ والا نہیں ہے وہ. پوری دنیا گواہی دے رہی ہے نا جی. خالی اب جدید مواصلات کے ذریعے ہیں، انٹرنیٹ ہے، اب کوئی چیز تو چھپ ہی نہیں سکتی. آپ اب لوگوں کو دھوکہ دینا کوئی اتنا آسان نہیں رہا کہ آپ کلیم کر لیں جی کہ آپ نے بڑا ہی کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن اصل صورتحال تو لوگوں نے دیکھ لی ہے کیا ہوئی ہے ان کے ساتھ. چند گھنٹوں کی جنگ نے جو نا ڈھیر کر دیا ان کو. اور دیکھیں اپنا پٹھی صاحب کہ دو چیزیں ہیں جی، وہ یہ کہ ایک ہے جنگ جی اور دوسرا ہے امن. ٹھیک. اب بندہ ان سے پوچھے کہ دونوں میں نقصان کس کا ہے. آپ اگر جنگ کی بجائے آپ امن سے رہو اور کہو یار اتنا بڑا میرا ملک ہے، مجھے اب وہاں کی غربت کو دور کرنا چاہیے، وہاں پہ اتنا زیادہ مسائل ہیں وہ ختم کرنے چاہیے. اگر میں جنگ کروں گا تو پھر دوسرے کا تو نقصان ہوگا، جو بھی میرا اپنا بھی کخ کنڈا نہیں رہنا. بالکل ایسا ہی ہے جی کہ وہ غربت پہ توجہ دینے کے بجائے وہ اپنے آپ وہ اسی زوم میں کہ ہم کو بہت بڑی بلا چیزیں دنیا میں اور ہماری اکانومی بہت بڑی ہے. اکانومی کا عام بندے کے اوپر کیا اثر ہے؟ آپ جا کے وہاں حالات آپ بھی اب آپ کو دوست وغیرہ ملتے رہتے ہوں گے جو انڈیا ہو کے آتے ہیں
بتاتے رہتے ہوں گے کہ کیا صورتحال آن گراؤنڈ کیا ریالٹیز ہیں بڑی ہماری. بے روزگاری اتنے بکاری ہیں کہ وہاں پہ جو فٹ پاتھ بنے ہوئے ہیں نا جی 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 وہاں پہ فٹ پاتھ کی جگہ بکتی ہے. ہاں. کرائے پہ لوگ وہاں سوتے ہیں اور ان لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی بھائی بجائے جنگ کرنے کے تم پاکستان کے ساتھ اگر کوئی تجارت کرو آنا جانا شروع کرو ایک دوسرے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے یا تباہی فائدہ مند ہے. بالکل. اگر آپ انسانوں کو بچوں کو عورتوں کو تباہ کر دو گے تو یہ تمہاری بھول ہے کہ بھائی نقصان صرف ہمارا کرو گے تمہارا اپنا بیڑا غرق کر دیں گے ہم. دیکھیں جی اتنی بڑی آبادی والا ملک ہے مجھے تو پتہ چلا ہمارے ہاں چلیں ٹھیک ہے پٹرول کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں برداشت سے باہر ہو رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہاں تو یہ صورتحال تھا کہ پٹرول کے لیے اور گیس کے لیے لمبی لمبی میلوں لائنیں لگی ہوئی ہیں مل ہی نہیں رہا. فراہم کرنا سارے وسائل کوئی آسان کام تو نہیں ہے اتنی بڑی اور آبادی جنگیں ہے. تو یقیناً جو ہے نا وہ سارے وسائل کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. بالکل بے وقوف آدمی ہے وہ خام خواہ پنگے کرتا ہے اپنے ملک میں خود ہی وہاں پہ وہ فائرنگ شیرنگ کر کے مار دیتا ہے جی اور وہ پاکستان پہ ڈال دیتا ہے. لیکن الحمدللہ جناب پاکستان اور ہماری پاک فوج نے ایسا توتا ہے نا اس کو جی لگ پتہ گیا اور اوپر سے ان کا جو ہے نا جب وہ انہوں نے جہاز بھیجنے تھے ادھر جی تو وہ ان کا ایک وزیر تھا وہ پروں کے اور ٹائروں کے نیچے نیبو رکھ رہے تھے. ہاں جی میں کہ لو جی ہم نے دشمن کے دانت کیا کھٹے کرنے ہیں انہوں نے اپنے جہاز خود ہی کھٹے کر دیے. ہاں صحیح بات ہے. یہ جو ان لوگوں کی سوچ ہی ایسی گھٹیا ہے بات نہیں آتے اپنے رکھتے. ایک یہ 2-3 بندے ہیں جی پٹیل صاحب جی جنہوں نے ساری دنیا کا منتباہ کیا ہوا ہے. بالکل بالکل ایک ایسا یہ ہی ہے. مودی ہے ایک وہ ہے اسرائیل کا کیا نام ہے اس چول کا نیتن یاہو ہاں جی اور تیسرا یہ ٹرمپ ہے. ہاں جی اور ٹرمپ جو ہے یہ جنگ شروع ہی اس لیے کراتا ہے کہ میں پھر جنگ رکوا دوں گا. ہاں چلیں آج کل تو اس کی دوستی ہے ہمارے ساتھ اس کو چھوڑیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو پٹرول کی ہم بات کر رہے تھے جی جی آپ بھی موجودہ حکومت کے بڑے نعرے مارتے ہوتے تھے. ہاں اچھا ہاں آپ کی میں نے منہ سے کئی دفعہ بڑی تعریف سنی ہے. ہاں جس دن یہ ابھی جو لیٹسٹ پٹرول مہنگا ہوا اسی دن عالمی قیمت میں تو کمی ہوئی ہے پٹرول کی مہنگا کر دیا جی. یہ کیا وہ نہیں ادھر زیادہ ہو جاتی ہے ادھر تو جناب اگر آپ دیکھیں نا جنگ ادھر پتہ چلے نا جی ویتنام کی اور امریکہ کی شروع ہو گئی ہے جی تو ہمارے ملک میں 2 کام فوراً ہو جاتے ہیں. ایک ڈبل سواری پہ پابندی لگ جاتی ہے اور دوسرا صحیح. پٹرول مہنگا ہو جاتا ہے. ٹھیک. ہاں جی اور بھائی ہمارا کیا وہ مجھے یاد آ گیا ایک بابا جی تھے کوئی نا وہ ہمارے ادھر گاؤں میں جی وہ کرانے کی دکان تھی ان کی. جی جی وہ انہوں نے جناب نیچے ہی ویسے ہی گھر والوں نے کہا یہ بابا ویلا ہونا ہے ہمیں آج جس طرح میں نہیں بٹھائی چھوڑا ادھر بورڈ نے تھلے جی جی تو اس کو بھی انہوں نے دکان ایک ڈال دی تھوڑی تھوڑی دال یہ وہ سیویاں بچوں کی ٹافیاں شافیاں اچھا رکھ دی. اچھا زمین کے اوپر ہی اس نے ایسے شاپروں میں ڈال کے رکھی ہوئی تھی جو بابا چانے لگا رہے. ہاں بزی رہیں گے ادھر سے ایک کھوتا آیا اس کے اوپر وہ کوڑا شوڑا لدا ہوا تھا. اچھا پہلے زمانوں میں نا کھوتے چلتے تھے وہ جن کے اوپر یہ سواریاں بھی ہوتی تھی اور سامان بھی لے جاتے تھے جی جی اور وہ کوڑا شوڑا بھی وہی اٹھاتے تھے. اچھا وہ کھوتا ایک آیا اس نے کھوتے نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اس نے منہ سیدھا اس کی دال چنے کی دال میں ڈالا اچھا اور باوے نے ساری دال کھا دی. رگڑ گیا. باوے کو غصہ آیا وہ اٹھا جناب اس نے کھوتے کا سارا وہ کوڑے والا بورا نیچے پھینک دیا. اچھا میں کہا بہت اچھے بھائی ایک تو دال انہیں کھادی تو پہاڑ والا کر چھوڑی. اچھا یہ اب مثال آپ نے کہ پٹرول کے ساتھ جوڑی ہے جا کے ہاں اسی کے بھائی ہمارا ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی کہ دال اس کی کھائی ہم بیڑا گھر کا ہمارا ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ جی ہمارے للے تللے جو ہے نا جی جی اب دیکھیں میں تنگ آ کے اس بورڈ کے نیچے بیٹھ گیا ہوں. جی ہاں جی اوپر الو بیٹھے ہوئے ہیں نیچے میں بیٹھا ہوں. ہاں جی کمپنی بڑی اچھی ملی ہے بہت اچھی جی وہ الو کم از کم پٹرول سے تو نہیں چلتے نا. ہاں صحیح بات وہ ہے. رات کو جاگتے ہیں میں رات کو سوتا ہوں بس اتنا فرق ہے. مطلب دن کو آپ ڈیوٹی کرتے ہیں رات کو وہ کرتے ہیں ایک دوسرے کی ڈبل شفٹ. ہاں جی ڈبل شفٹ ہے. صحیح بات ہے. تو وہ اس طرح ہے نا کہ یہاں پہ دیکھیں 450 کتنا جی پٹرول مہنگا ہے. ہاں جی 415 تقریباً 415-16 مہنگا کیا زمانہ تھا پٹری صاحب جب ہم سائیکلوں پہ جاتے تھے سائیکل چلانے پیدل چلنا نہ کوئی دھواں نہ کوئی چیز نہ پٹرول ایکسرسائز بھی ساتھ ایکسرسائز بھی ہوتی تھی. ہاں اب پٹرول ڈالیں یا پھر اس کے اوپر یہ کہ گھر کا خرچہ چلائیں. بالکل اوپر سے یہ زیادتی ہوئی کرتے ہیں کہ اتنا مہنگا تم لوگوں نے پٹرول کر دیا ہے
جی اور پھر بیچاروں کے چلان اتنے بڑے بڑے کیوں کر رہے ہو؟ ہاں بالکل. اگر کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تو اس کو 2000 ٹھوک دیتے ہو، اور بیچارہ پیٹرول ڈالے جائے تمہارے جو ہیلمٹ کا جو مانا دے، اور اب کوئی خدا بالکل کا خوف اصل کھاؤ میں بھائی۔ چاچا جی ہماری جو قوم ہے نا بابا جی، وہ بھی کوئی تھوڑی اسی طرح سے یہ ہے کہ جب تک سختی نہ کرو تو بات اثر ہی نہیں ہوتا. لیکن میرے خیال میں جرمانے کی بہرحال تھوڑا اس کی کم رکھنی چاہیے جی. نہیں، کم بات یہ ہے کریں جرمانہ، لیکن اتنا زیادہ نہیں. بڑے لوگ، میں نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں، لوگ پیٹرول سے وہ اسی پیٹرول کو بائک پہ چھڑک کے آگ لگا رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور وہ ہوئے ہیں. اس لیے ہے پٹھی صاحب کہ دیکھیں کہ آپ پہلے جو بھی قانون بناتے ہیں نا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو بھی قانون بنتا ہے نا، اس کا فائدہ زیادہ تر پولیس کو ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنا چلان کرتے ہیں جا اپنی کوئی دیہڑی پکی کر کے چال بھائی. ہاں جی. میں نے ایک تھانے دار تھا، اس سے پوچھا، میں نے کہا تم لوگ ایویں بس لگے ہو، ڈاکو تو تم سے پکڑے نہیں جاتے. وہ کہتا ہے جی اپنا بابا جی چھاپے تو مارنے ہیں، وہ چول اگوں واقف نکلا نہیں. اچھا. ہاں جی. صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے ان کا کہ بھائی آپ پہلے یہ دیکھو کہ بھائی جو پابندی لگانی ہے، آپ وہ بڑی ہائی وے جو ہے، جی ٹی روڈ ہے یا کوئی بہت بڑی روڈ ہے، وہاں پر پابندی لگاؤ ہیلمٹ کی. جی. اب ایک بندہ گلی میں سے نکلتا ہے بیچارہ، وہ گھر والے کہتے ہیں جاؤ بازار سے سبزی لے کر آؤ، وہ ہیلمٹ پہن کر جائے جو سبزی سنبھالے. وہ چوک میں جاتا ہے، وہاں سے پولیس والا اس کا چلان کر دیتا ہے. وہ اس نے بیچارے نے 500 کی سبزی ہوتی ہے، 2000 کا ہیلمٹ کا جرمانہ کر کے گھر واپس. وہ موٹر سائیکل کو آگ نہیں لگائے گا تو کیا سیاپا کرے گا ان کا؟ لیکن بہرحال دیکھیں، وہ بائک پہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو بہرحال ہیلمٹ تو لگانا چاہیے. آپ کی اپنی حفاظت ہے نا جی، کسی اور کی تو نہیں ہے. بالکل لگانا چاہیے، میں بالکل اس کے حق میں ہوں، لیکن جگہ جگہ کا حساب ہوتا ہے. کل یہ نہ ہونا کہ کسی کا چلان ہو تو وہ کہ مجھے تو بابا بورڈ نے کہا تھا کہ قریب جاؤ تو مت پہنو، پھر ہمارے آپ کا بیٹھے بٹھائے چلان ہو جائے. گلیوں میں ادھر ادھر چھوٹی موٹی جگہوں پہ خود ہی ان کو احتیاط کرنی چاہیے. آپ بڑی سڑک پہ جا رہے ہو تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ہیلمٹ پہننا چاہیے. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ان دنوں بھی ہیلمٹ کی پابندی تھی. اچھا. یہ پیٹرول پمپ والے جو ہے نا، یہ ہیلمٹ کے بغیر پیٹرول نہیں ڈالتے تھے. ہاں جی بالکل. میں موٹر سائیکلوں پر بیٹھا تو ادھر پیٹرول پمپ پہ گیا، ہیلمٹ میں نے پہنا ہوا تھا. ابھی تو پگڑی پہنی ہوئی نا، بس میں سوچ رہی اسی کو لال رنگ کے کر کے ہیلمٹ بنا دوں. وہ میں ادھر گیا تو ایک جاتک ہمارے کو آیا، کہہ رہا ہوں بابا جی یہ ذرا کی ذرا ہیلمٹ تو چاہیے جو. اچھا. کیا ہوا تم اسی دہی لے آنی کیا کرنا ہی؟ اب میں ذرا پیٹرول پوانا. اچھا. میں پیٹرول تو موٹر سائیکل پوانا یا ہیلمٹ پوانا ہوا جی. میں کہا میں نہ دینا جل مار ترپڑ مار سی چل جا کے اپنا ہیلمٹ لاؤ. اچھا. ہمارے یہاں اس طرح کے جو باتیں پھر کرتے ہیں نا، یہ غلط چیز ہو جاتی ہے. بالکل. لیکن بھائی میں تو یہی اپنا اس بورڈ کے نیچے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خود خدا نہ خوف کھاؤ، اور غریب قوم میں بیچارے مر جائیں گے خودکشیاں کر کر کے، اور کچھ احساس کرو بھائی، اتنا پیٹرول مہنگا نہ کرو، یا کم از کم یہ جرمانے ہی ختم کر دو. اتنے لمبے لمبے جرمانے کسی کو کم کر دیں، ختم نہ کریں لیکن کم کر دیں تھوڑے. کام کر دیں تاکہ برداشت سے باہر تو نہ ہو بندے. اتنا کہ کوئی جیلوں میں ڈال دیتے ہیں ان کو جو بھی غلطی کرتا ہے. بھائی خدا کا خوف کریں. ہمارے جگہ قوم، ہماری عوام، ہماری بیچارے پیس رہے ہیں. ایک آدمی جو ہے کچن چلا رہا ہے اپنا، وہ کچن چلائے یا یہ مطلب پیٹرول کتنا جی 400 کتنا ہے جی؟ 415 یا 16. 415 16 پہ چلا گیا ہے. لیکن یہ اتنا اب اس کو کم نہیں اس نے ہونا. مجھے لگتا ہے اور اوپر جائے گا. یہ بتائیں کہ میں اس دن دیکھ رہا تھا، وہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی اپنے واجد صاحب سے. کون واجد؟ وہ آپ کے پٹواری بھائی ہیں، وہ پٹواری بولتے ہیں. اللہ وہ میں تو وہ بچوں کو بڑا ڈانٹ رہے تھے، بچے کیا تنگ کر رہے تھے آپ کو؟ بچے بھی بہت ستانے نے جی، بہت مارتا ہے لگی، ترپڑ مارتا ہے لگی. یہ سارے بچے کی نہیں واجد نہیں مارا جڑا. جی جی. کہ وہ دانت جیسے پھرنا رہنا. اچھا. وہ انہیں کی بس کہنا بچے کی جاؤ بابے کی طرح وٹے مارو. اچھا. اوہ یہ تو غلط بات ہے جی. وہ میں پھر اس کی بلو کی کیا نا، بلو جی جی، اس کی میں آخیا یار یہ واجد کی سمجھا ہوا ہے، یہ کون ہے وہ، اس کی میں بوڑھے دن ٹنگی چھوڑ سکتا. اچھا. ہاں
बड़ा पता नहीं। बच्चे असल में ना आजकल आपको पता है छुट्टियां होने वाली हैं, हाँ और पिछले दिनों भी जो है वो स्कूलों में आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ था कि बंद किए हुए थे स्कूल, जी जी। तो बच्चे फिर किधर जाएंगे, ना कोई खेलने की जगह उनके लिए, बच्चे वो तो थोड़ा बैठ घूमते के फिरते खेल- हैं फिर जरा। बच्चे बेचारे इधर, अब बोर्ड के नीचे आपने डेरा मला हुआ है, उनको खेलने नहीं देते आप, तो इसलिए तंग होते हैं ना थोड़े से। नहीं वो बड़ी ईद आ रही है ना, तो किसी ने कहा था जी कि वो आप बाबा जी तो उठो, असा से लेला बना अपना। अच्छा। मैं कहा जुलो वे ये बोर्ड मारा है। ये तो आपने ये नहीं कहा कि मेरे होते हुए लेले की क्या जरूरत है? हाँ मेरे होते किसी बात पूछ लेनी कभी है ना, तू सा बहु ले लेना शौक उस वाजिद की जाके पढ़ो। अच्छा। हाँ वो मारा ख्याल वो साजिशां करना हमारे खिलाफ, अच्छा। वो इन्हें की भेजने थी। अच्छा, ये ना दोबारा आपसे मिलने आए तो फिर आपसे गिला करे जी आपने मैं क्यों ऐसा? मारसा सी त्रपड़ मारसा से सिर गंजा कर छोड़ सकता। अच्छा। हाँ अच्छा ये बताएं, हाँ जी। मेरी भी बचपन देहात में गुजरा कुछ अरसा। अच्छा हमारा जो गांव में जो स्कूल है जी जी। आपने देखा होगा, उसकी कोई इमारत नहीं होती थी। मेरी पहली 2 क्लासें जो ना हम इसी तरह, ये तो बोर्ड के नीचे आप बैठे हुए हैं, तो हम भी वहाँ कुछ दरख्तों के साए में बैठ के पढ़ते होते थे। हाँ तो हमारा तो भी स्कूल आपके दौर में भी ऐसे ही था? ऐसे ही था जी, इसी यही बोर्ड था उस जमाने, ये बोर्ड बहुत अच्छा, इसके पुराने- नीचे बैठते थे? ये अभी भी इधर बैठा हूँ, उस वक्त मैं बचा था। उस जमाने में तो कोई ऐसी कोई सहूलतें थी नहीं थी, कोई स्कूल की इमारत नहीं थी। इधर ही हम बच्चे थे, चंद लड़के हमारे साथ बैठ जाते थे। हमारे पास वो तख्ता स्याह जो होता है ना, इसमें सवाल करते हैं, जी जी। वो भी नहीं था। ना हम सामने मज को खड़ा करके ना उसके ऊपर सवाल निकाल लेते थे। क्या बड़ी कोऑपरेटिव मज थी फिर? बड़ी जी वो हिलती नहीं थी? बाद में पूछ या उसके आगे को रख देते थे घास वास के, वो हाँ, खाती रहती वो खड़ी मजे से? रहने से ना सवाल काली होती है तो चाक से सवाल निकाल लेते थे हाँ। और फिर उसकी पूछ से सवाल साफ कर देते और बाद में पता चला जी हम तो उधर ही रह के मज ने मैट्रिक पास कर लिया। हाँ, होना ही चाहिए था, तालीम वो लेगी उस जमाने में छुट्टी का भी अजीब इंतजाम होता था। सारी। हमारे उधर मज का एक कटा जो है ना वो उधर लेटा होता था। अच्छा। वो जब हमारे जो धूप की जो वो धूप होती थी ना, हाँ जी। वो कटे के पास पहुंचती थी ना, अच्छा। तो हम समझते थे छुट्टी का टाइम हो गया। वाह, क्या घड़ी ये रखी थी निशानी आपने। रखी हुई थी। हाँ, कि मतलब जबरदस्त घड़ियाल था ये। कई दफा ऐसा होता है कट्टे हाँ। को खींच के हम इधर काट के छुट्टी जल्दी कर लेते। हाँ बिल्कुल, ये था। सही है। तो चलें जी, अभी दोबारा स्कूल की छुट्टियां भी आने वाली हैं अभी, तो मतलब बच्चे हाँ। दोबारा आएंगे जरा, तो उनको जरा अच्छे तरीके से डील कीजिएगा। छुट्टियां ही छुट्टियां हैं जी, हमारे मुल्क कूदने। में तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। हाँ, ये मई का महीना तो बड़ी छुट्टियां हैं। बड़ी छुट्टियां, और हमारा कुछ 2-3 जुमे वाले दिन भी छुट्टी है। अब बच्चे सारे खराब पे होने ने। तो ईद की कोई तैयारी शारी की है, कोई कुर्बानी शनी का है प्रोग्राम? हाँ कुर्बानी अपना ले ले तो याद है भाई, वाजिद अपना कुछ है आजकल। वो इधर ही, वो आपको मिलने आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो ले लिया जी। कुर्बानी तो देखे ना जरूरी है ना, कुर्बानी तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए और सबको हाँ जी तौफीक दे। ये तो जी हमें वो करनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है फिर ईद के बाद मिलेंगे। हाँ इंशाल्लाह जरूर। कोई गोश्त वोश्त रखिएगा हमारे लिए भी। हाँ बिल्कुल जनाब। आपने घर में फ्रिज तो रखा होगा? बिल्कुल जी भाई, फ्रिज रखा है जी। मैं तो इधर बैठा हूँ, मैं इधर बैठा हूँ, बस बोर्ड ने तले तो बस इधर ही अपने मई गाना रहना हुआ। और तो खाना वाना इधर ही आ जाता है फिर? सब कुछ इधर ही आ जाना है जी, हर शायद इधर मिल जानी है। अपना सुकून है इधर। हाँ ये तो है वैसे। हाँ, ना पेट्रोल ना खर्चा, ना बिजली ना बिल, ना गैसों ना बिल, किसी शहर ना बिल नहीं मिलेगी आशना। हाँ बस ये तो बस। उल्लू बैठे रहे ना कोई बिल भेज दिन मिलेगी, हाँ ये नहीं पता। बस शुक्र करें। मैं वही कह रहा था शुरू में कि जो ना ज्यादा बिल की बातें ना करें, ना कोई लग जाए इधर भी टैक्स वैक्स आपके ऊपर। हाँ नहीं कुछ पता नहीं है जी, कुछ लगी जुले। चले जी, खुश रहें जी। है जी। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया जी बाबा जी। बस आप भी अपना ख्याल रखें जी, हमें अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाते रहा करें, अपने तजर्बात आप शेयर करते रहा करें हमारे साथ। जी जी। तो सामीन मोहतरम, प्रोग्राम बाबा बोर्ड आप समात फरमा रहे थे रिफा FM 102.2 पे। ये प्रोग्राम हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी नशर होता है, आप पसंद करते हैं। और हमारे वो तमाम नाजरीन जो बाद में ज्वाइन किया, जो पहले नहीं देख चुके, आर्काइव में हमारे प्रोग्राम्स मौजूद रहते हैं। आप ख़ुद भी देखा करें, अपने दोस्तों को भी दिखाया करें, शेयर भी किया करें जी, और कमेंट्स भी किया करें कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कहाँ कहाँ आप समझते हैं कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। अब बाबा जी से कुछ पूछना हो तो सवालात आप बिल्कुल हमें भेज सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में हमें मुआवनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भट्टी को रिफा FM 102.2 के इस प्रोग्राम से जो ये बोर्ड के नीचे मुनक्कद हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।